الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، اسرا ٹی وی یوٹیوب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصری تعلیمی اداروں کے نوجوانوں کی تربیت اور ان کا کردار۔ بر عظیم ہند پر قبضہ کے بعد انگریز نے کئی ایسی تدابیر اختیار کیں جس نے اجتماعی سوچ اور قومی وحدت کو بہت نقصان پہنچایا۔ اپنی حقیقی مخالف قوت جماعت علماء حق کو غیر مؤثر کرنے کے لیے انگریز نے گریجویٹ نوجوانوں کو علماء حق سے متنفر اور دور کرنا شروع کر دیا۔ انگریز نے ہندوستان میں اسلام کی حقیقی مبلغ دارالعلوم دیوبند کے مقابلے میں مغربی رجحانات والا اسلامی مدرسہ علی گڑھ قائم کیا۔ یہ صورتحال برقرار رہتی تو مستقبل میں قومی آزادی کی تحریک کی کامیابی کا تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ اس دوری اور منفیت کا ختم کیا جانا ضروری تھا۔ اسی بنا پر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی حکمت عملی کا آغاز سے یہ رہی کہ جد و جہد آزادی میں علماء کے شانہ بشانہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کو شامل ہونا چاہیے۔ چنانچہ ڈاکٹر مختار احمد انصاری رحمہ اللہ، حکیم اجمل خان رحمہ اللہ، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور خان عبد الغفار خان جیسے لوگ آپ کے جد و جہد کے ساتھ رہے۔ حتیٰ کہ جمعیت الانصار کے اجتماع عام میں آپ کی دعوت پر علی گڑھ کالج کے اکابر نے شرکت کی تھی، مگر اب حالات اس سے کہیں آگے کا تقاضا کر رہے تھے اور شیخ الہند رحمہ اللہ اپنے نور فراست سے دیکھ رہے تھے کہ آج کے دور کی اہم قوت کالج گریجویٹ ہے اور مستقبل میں نظاموں کے بنانے اور بگاڑنے میں ان کا کلیدی کردار ہوگا۔ اس بنا پر آپ اس طاقت کی طرف متوجہ ہوئے اور ان نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے طریقے ڈھونڈنے شروع کیے۔ چنانچہ جب تحریک ترک موالات کا اثر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلباء پر پڑا تو انہوں نے ایک آزاد نیشنل یونیورسٹی قائم کرنے کا منصوبہ بنایا اور شیخ الہند رحمہ اللہ کو اس کا صدر بنانے پر اصرار کیا تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اس دعوت کو بلا تعامل قبول کر لیا اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ باوجود سخت علالت اور نقاہت کے 29 اکتوبر 1920 کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے افتتاح کے لیے علی گڑھ تشریف لے گئے۔ بیماری کی بنا پر خدام نے شرکت سے روکنا چاہا تو فرمایا کہ اگر میری صدارت سے انگریز کو تکلیف ہوگی تو ضرور شریک ہوں گا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ علی گڑھ اس حالت میں تشریف لے گئے کہ ڈولی میں پڑھ کر جلسہ گاہ تک پہنچے۔ چند منٹ بیٹھ کر خطاب کرنا بھی مشکل تھا۔ مختصر سا خطبہ صدارت املا کروایا جسے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے پڑھ کر سنایا۔ اس خطبے کا ایک ایک لفظ آپ کی سیاسی بصیرت، دور اندیشی اور ملی بہی خواہی پر گواہ اور آپ کی پرعزم سوچ کا آئینہ دار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خطبے کے الفاظ محض مبارک جذبات کا اظہار نہیں بلکہ اگلے دور کی حکمت عملی کے خد و خال متعین کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے خطبے کے چند الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے اس پیرانہ سالی اور علالت و نقاہت کی حالت میں آپ کی دعوت پر اس لیے لبیک کہا کہ میں اپنی گمشدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ اور طرز عمل کا اثر ان طلباء اور انتظامیہ پر ایسا ہوا کہ اس گہری عقیدت اور محبت کی نشانی آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کی ویب سائٹ کے سر ورق پر پہلا نمایاں نام حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کا ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ درد کے غمخوار۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اپنے خطبے میں مزید فرماتے ہیں، اے نونہالان وطن، جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غمخوار جس سے میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں مدرسوں اور خانقاہوں میں کم، اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں، تو میں نے اور میرے چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی مقاموں دیوبند اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑا۔
کچھ بعید نہیں کہ بہت سے نیک نیت بزرگ میرے سفر پر نکتہ چینی کریں اور مجھ کو اپنے مرحوم بزرگوں کے مسلک سے منحرف بتائیں، لیکن اہل نظر سمجھتے ہیں کہ جس قدر میں بظاہر علی گڑھ کی طرف آیا ہوں اس سے کہیں زیادہ علی گڑھ میری طرف آیا ہے۔ گزشتہ رات میں نے دیکھا کہ فرشتے میخانے میں باتیں کر رہے تھے، آدمی کی مٹی گوندھ رہے تھے اور اس کا پیمانہ بنا رہے تھے۔ پاک دامنی کے رازداں حرم کے باسی فرشتے میرے ساتھ راہ پر بیٹھے شراب مستی چھلکا رہے تھے۔ شکر ہے خدا کا کہ اس نے میرے اور ان کے درمیان صلح کرا دی۔ چنانچہ حوریں رقص کرتے ہوئے شکرانے کے طور پر ساغر انڈیل رہی تھی۔ بہتر فرقوں کی لڑائی کا بہانہ نہ رہنے دو۔ جب لوگ حقیقت نہیں دیکھتے تو افسانے کے راستے پر چل پڑتے ہیں، یعنی مدرسے اور کالج کا اختلاف محض ایک افسانہ ہے، ورنہ یہ دونوں اعلیٰ مقاصد کے لیے شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ آج بھی یہ تقاضا شدت سے ابھر رہا ہے کہ ہمارے زعماء حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے ان خیالات کی روشنی میں اپنے جاری طرز عمل کا جائزہ لے کر عصری حکمت عملی کی طرف توجہ دیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اسلام رہبانیت سے انکار کرتا ہے۔ دین حق جامع تصور حیات کا حامل ہونے کی بنا پر دین و دنیا دونوں میں بھرپور فعال اور کامیاب طرز عمل اپنانے کو پسند کرتا ہے۔ قرآن حکیم اور سیرت طیبہ میں جہاں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مضبوط رشتے کے قیام پر رہنمائی ملتی ہے، وہیں انسانوں کے باہمی تعلقات، معاملات اور حقوق کی ادائیگی پر بھی برابر زور دیا گیا ہے۔ سماجی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے فرار کی راہ اختیار کرنے والوں کو دین اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے۔ اسی بنا پر اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ظلم پسند نظاموں میں رد عمل سے بچنے کے لیے حکمرانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر فرد کو اس کی ذات کے خول میں بند کر دیا جائے، اس کو خود غرض بنا کر اجتماعی ذمہ داریوں کے نبھانے سے باز رکھا جائے، اور مذہب کا ایسا تصور پیش کیا جائے جو اس مذہب کے حامل لوگوں کو چند مذہبی اعمال تک محدود رکھ کر اسی مذہبی حیثیت میں مطمئن رکھنے کے ساتھ موجود باطل اور ظالم نظام کے مقابل جد و جہد سے کنارہ کش اور بیگانہ رکھے۔ یہ صورتحال حکمران طبقے کے لیے فائدہ مند اور دین کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہر دور کے علماء حق حکمرانوں کی سازشوں سے بچنے کو کہتے رہے ہیں، اور ایسی اجتماعیت گریز سوچ اور جد و جہد سے جی چرانے والے لوگوں کو اجتماعیت میں لانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ بر عظیم پاک و ہند میں انگریز نے اپنے ظلم کے شکنجے کو مضبوط رکھنے کے لیے ایسی سوچ کو رواج دیا جو ذاتی نیکی اور انفرادیت پسندی پر مبنی ہو۔ اس سوچ اور رویے کا فائدہ سراسر انگریز کو تھا، اور جد و جہد آزادی میں سرگرم علماء ربانی کو مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ اس لیے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے حقیقی صورتحال کو واضح کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ چنانچہ جمعیت علماء ہند کے اجلاس دوم 19-20-21 نومبر 1920 کے صدارتی خطبے میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جمعیت کے مقاصد کی وضاحت اور بھرپور تائید کرتے ہوئے مذہب کے محدود تصور کی سختی سے نفی کی، جس کے تحت مذہب صرف چند رسوم کا مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے اور معاشرتی معاملات سے الگ تھلگ اور بنیادی اصلاح احوال سے مایوس ہو کر اپنے خول میں بند رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ وہ تمام مذہبی، تمدنی، اخلاقی، سیاسی ضرورتوں کے متعلق ایک کامل و مکمل نظام رکھتا ہے۔ جو لوگ کے زمانہ موجودہ کی کشمکش میں حصہ لینے سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور صرف حجروں میں بیٹھ رہنے کو اسلامی فرائض کی ادائیگی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، وہ اسلام کے پاک و صاف دامن پر ایک بدنما دھبا لگاتے ہیں۔ ان کے فرائض صرف نماز روزہ میں منحصر نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی اسلام کی عزت برقرار رکھنے اور اسلامی شوکت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوتی ہے۔
آپ نے مزید فرمایا جماعت علماء جو حقیقتاً مسلمانوں کے مذہبی قائدین ہیں ان کا فرض ہے کہ اس وقت موقع کی نزاکت اور اہمیت کو نظر انداز نہ کریں، آپس کے نزاع اور اختلاف میں پڑھ کر اصل مقصود کو خراب نہ کریں، ورنہ مسلمانوں کی خرابی اور بربادی کی تمام تر ذمہ داری انہی پر عائد ہوگی۔ علمی تحقیقات کے لیے آپ کے واسطے بہت سے میدان کھلے ہوئے ہیں، عبادت و ریاضت کے لیے بہت سی راتیں آپ کو بلا شرکت غیر حاصل ہیں، مگر جو کام کے جبل احد اور میدان بدر میں ہوا وہ مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ کے مناسب نہ تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تاسیسی اجلاس میں فرمایا بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر نماز کا نور اور ذکر اللہ کی روشنی چھلک رہی ہے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدارا اٹھو اور اس امت مرحومہ کو کفار کے نرغے سے بچاؤ تو ان کے دلوں پر خوف و ہراس مسلط ہو جاتا ہے، خدا کا نہیں بلکہ چند ناپاک ہستیوں کا اور ان کے سامان حرب و ضرب کا، حالانکہ ان کو سب سے زیادہ جاننا چاہیے تھا کہ خوف کھانے کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو وہ خدا کا غضب اور اس کا قاہرانہ انتقام ہے، اور دنیا کی متاع قلیل خدا کی رحمتوں اور اس کے انعامات کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اس قسم کے مضمون کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اشارہ فرمایا ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں کی جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو روکو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو یکا یک ان میں سے ایک فریق ڈرنے لگا آدمیوں سے خدا کے برابر یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگا کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا اور کیوں تھوڑی مدت ہم کو اور مہلت نہ دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت اس شخص کے لیے بہتر ہے جس نے تقوی اختیار کیا، اور تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جہاں کہیں بھی تم ہو موت تم کو آ دبائے گی اگرچہ تم نہایت مستحکم قلعوں میں ہو۔ جس دور اور جن لوگوں کے سامنے یہ کلمات کہے گئے ان پر کیا اثرات مرتب ہوئے اسے تو وہی جانے۔ کیا یہ کلمات مبارکہ موجودہ حالات میں بھی ہر سلیم الفطرت انسان کے لطیف احساسات کو مہمیز نہیں دے رہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہماری موجودہ زندگی میں ارتعاش اور تبدیلی پیدا کرنے کے لیے یہ الہامی الفاظ غور و فکر کا سامان لیے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے اجلاس کے اختتامی کلمات میں جمعیت کے اغراض و مقاصد کی توثیق کرتے ہوئے شیخ الہند رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں مجھے یہ معلوم ہو کر نہایت مسرت ہوئی کہ جسم قوم کی روح جماعت علماء نے بعض سیاسی امور میں پھر ایک مرتبہ اپنی زندگی کا ثبوت پیش کیا ہے جن میں وہ بالکل مردہ سمجھی جا رہی تھی، اور جن میں اگر وہ مردہ ثابت رہتی تو اسلامی عزت و وقار کا بالکل ہی خاتمہ تھا۔ آپ رنجیدہ نہ ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا علم و تدین اگر اب بھی عالم اسلام کے خوفناک مصائب سے آنکھ بند کیے رکھنے کی اجازت دیتا ہے تو آج دنیا ہماری غیرت ایمانی اور شرافت انسانی دونوں کے بیک وقت دفن کیے جانے پر ماتم کناں ہوتی۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کی حکمت عملی کے نمایاں پہلو جو اوپر کی سطور میں ذکر ہوئے ہیں شیخ الہند رحمہ اللہ کے آخری دور کے فکر و عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ بات عیاں ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں دوران تعلیم شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنے استاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے جذبہ جہاد کی جو امانت حاصل کی تھی اس کی حفاظت، اشاعت اور عملی تشکیل کے لیے آپ اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک کوشاں رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات کے جبر نے آپ کے منصوبوں کی راہ میں بے شمار پتھر اور کانٹے بچھائے، مگر اب حالات کی ناموافقت
کا عذر کر کے تھک کر بیٹھ نہیں گئے، بجا کے تحریک ریشمی رومال کا منصوبہ اپنی اصل حالت میں حالات کے بدل جانے سے اگرچہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا، لیکن تحریک شیخ الہند رحمہ اللہ بہرحال جاری رہی، البتہ اس کی نوعیت بدل گئی۔ پہلے یہ قومی آزادی کے لیے خلافت عثمانیہ کے پس منظر میں قومی عسکری تحریک تھی، منصوبے کے ناکامی کے بعد ایک قومی سیاسی تحریک میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے ممبران جمعیت علماء ہند، خلافت کمیٹی، مجلس احرار جیسی تنظیموں میں شریک ہو کر آزادی کی سرفروشانہ جد و جہد جاری کیے رہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔